بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی ٹوٹی کوشش کی گئی کہ کائنات کے تمام خزانے مکمل طور پر صرف اللہ مالک الملک کے ہاتھ میں، اور کائنات میں ہر قسم کا رزق اور ہر کسی قسم کی مخلوق کو دینے والے صرف وہی، ان کے سوا کوئی اور ذرہ برابر کا مالک نہیں، اور کوئی کسی کو اللہ برابر کچھ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس سلسلے میں گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ اسی بارے میں کتاب و سنت میں جو کچھ موجود ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو عرض کیا گیا، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے آج اسی حوالے سے ایک اور بات عرض کرنے کا اشوال رب کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے ارادہ کر کے آیا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہر چیز تنہا اللہ کے پاس ہے اور ہر قسم کا رزق تنہا دینے والے وہ ہی ہیں، تو مجھے آپ کو اور پوری انسانیت کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ موضوع بھی اللہ جانے کتاب و سنت میں کس قدر فراوانی سے بیان کیا گیا ہے۔ بہرکیف ارادہ ہے اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے بہوالا 6 باتیں آپ تک پہنچا پاؤں، شاید اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح بات کا یقین عطا کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر قسم کی مخلوق کو ہر قسم کا رزق دینے والے تنہا وہ ہی ہیں، تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ ان سے دوستی قائم کریں، ان سے تعلق
استوار کر لیں، ان کے غلام بن جائیں، ان کی بندگی کریں۔ ہم سے جس بات کا وہ مطالبہ کرتے ہیں بقدر استطاعت ایک چوٹی کا زور لگا کے وہ کر لیں، اور جب ہم وہ کر لیں گے انشاءاللہ نہ کالوں کی محتاجی رہے گی، نہ گوروں کی، نہ عرب کی، نہ عجم کی، کہ وہ اپنے غلاموں کو ضائع نہیں کرتے، کہ وہ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتے۔ وہ بلند ہیں، ان کا دین بلند ہے، اور ان سے تعلق والے جو بات سمجھی ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، جو بات سمجھی ہے انہیں یہ گوارا نہیں کہ ان سے تعلق والے نیچے ہو۔ انسانیت کی تاریخ اور اسلامی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ عرش والے رب نے کبھی اپنے غلاموں کو نیچے نہیں رکھا۔ آئیے اس بارے میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف اور کچھ اور اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ سورہ العنکبوت 20واں پارہ آیت شریفہ 17 جو ابتدا میں پڑھی گئی، اللہ کرے میں بات پہنچا پاؤں، اور آپ سے بھی التماس سے پوری توجہ کیجیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بات وہ ہے جس کی ضرورت کہنے والے اور حق سننے والے مرد اور عورت کو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے، اللہ کے لیے، میں آپ اپنے اپنے فائدے کے حاصل کرنے کے لیے آیت شریفہ کے ترجمہ پر پوری توجہ کریں۔ عام طور پر فکر صاحب، عام طور پر ہم ترجمہ میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، مکمل تو میں بھی نہیں کر سکتا لیکن کچھ کوشش کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے کسی قسم کے رزق کے مالک ہیں۔ گرامر کی بات سن لیجیے، وہ شاید سب نہ سمجھ پائیں لیکن نتیجہ انشاءاللہ سب سمجھیں۔ لا نگیشن کے یہ نفی ہے۔ اس کے بعد رزق اس میں نکرہ، اور قاعدہ یہ ہے اس میں نکرہ سے پہلے جب نفی آئے تو نام و نشان مٹ جائے۔ موٹی مثال، لا الہ الا اللہ، لا نفی، الہ کامن نون، تو کون سا معبود باقی رہا؟ جواب دیجیے، کسی کا نام و نشان رہا؟ لا یملکون لکم رزقا، خان صاحب لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے کسی قسم کے رزق کے مالک چھٹی ہو۔ کوئی ایجنسیوں کے آئیں، کدھر سے آئیں؟ فقیر کو کیا دے گا؟ محتاج کو کیا دے گا؟ ہاں، ذلیل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اب جب وہ مالک نہیں کسی قسم کے رزق کے، تو تم کیا کرو؟ فابتغوا عند اللہ الرزق،
سو تم تلاش کرو، سو تم طلب کرو، سو تم جستجو کرو اللہ کے ہاں کیا کرے۔ اور رزق جب ان کی باری آئی رزقا، جب اللہ کی باری آئی اور رزق، یا اللہ مجھے توفیق دے میں آپ کی بات کا واضح کرتا ہوں، مکمل تو نہیں کچھ تو کرتا ہوں۔ رزق کا کسی قسم کا رزق، اور یہاں الرزق الف لام جو ہے مفسرین نے لکھا اس سے مراد ہے ہر قسم کا رزق اور ہر مقدار میں رزق۔ پانی چاہیے، دودھ چاہیے، گندم چاہیے، ٹماٹر چاہیے، آلو چاہیے، چینی چاہیے، لباس چاہیے، انسان کی ضرورت کی جو چیز ہے اور رزق اس میں شامل، وہ اسی قسم کے رزق کے مال۔ اور یہاں فابتغوا عند اللہ الرزق، سو تم طلب کرو اللہ سے، کیا طلب کرو؟ صرف گندم، صرف چاول، صرف پانی اور رزق، کائنات کی جو چیز جو انسانوں کے زندگی بسر کرنے کے لیے چاہیے وہ الرزق میں شامل۔ اللہ کریم نے بات کو یہاں نہ چھوڑا، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ اب رزق کیسے لینا ہے، کیسے لینا رزق، اس کی دو چابیاں دیں۔ وَاعْبُدُوهُ، رزق لینا ہے تو اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ پاک نے بات ادھوری نہیں چھوڑی۔ وَاعْبُدُوهُ، یہ تو بتلا دیا کہ تمہیں زمین سے کچھ نہ ملے گا، ملے گا عرش والے سے۔ اور کیسے ملے گا؟ دو طریقے بتلائے۔ وَاعْبُدُوهُ، ان کی عبادت کرو۔ آئیے میرے ساتھ ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے کہ عبادت اور رزق کے دینے میں اس کا جو رول ہے، اس کا جو کردار ہے، ایک حدیث شریف کے حوالے سے ایک بات سنتے ہیں، شاید اللہ پاک میرے اور آپ کے دل میں اتار دے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ربکم تبارک و تعالی، تمہارے رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ کس کے رب؟ رانا صاحب کے رب، قاری صاحب کے رب، ملک صاحب کے رب، میرے رب آپ کے رب کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم، اگر سینے میں کچھ حیا ہو تو آدمی کے لیے ایک فرمان بہت تھا۔ تمہارے رب فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت پوری توجہ سے کرو۔ اللہ میری آپ کی عبادت کے محتاج ہیں۔ فرشتے کم ہیں، انبیاء کم تھے، صالحین کم ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تو میں آپ ہماری حیثیت کیا؟ یا اپنا آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت پوری توجہ سے کر۔
کیا ہوگا؟ املا قلبک غنا، میں تیرے دل کو توغری سے بھر دوں گا. اور اصل توغری کیا ہے؟ آدمی 1000 روپیہ کمائے، حشاش بشاش، مویاں لے، ٹماٹر لے، چٹنی بنائے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے کھیلتے کھائے، یہ ہے بادشاہ. کیا کروں گا؟ املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو توغری سے لبریز کر دوں گا. اور جب اللہ لبریز کریں تو پھر کوئی تنگی کا احساس بھی ہوگا. اور بس سینے ہی کو توغری سے لبریز کروں گا کہ چٹنی کھائے نہیں. وَأَمْلَ يَدَيْكَ رِزْقًا، اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے لبریز کر. صرف سینے کی توغری نہیں، میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. یہ نہیں تیرے ہاتھ میں کچھ نوٹ دے دوں، بھر دوں گا. اور جب اللہ بھریں گے تو ڈنڈی مارے. 2 فائدے پھر سنیے. اے آدم کے بیٹے، میری عبادت توجہ سے کر. 2 فائدے، سینے کو توغری سے لبریز کر دوں گا، اور دونوں ہاتھوں کو بولو زور سے رزق سے بھر دوں گا. اور دیکھیے رب کی رحمت، تصویر کا روشن رخ جب دکھایا تو ساتھ ہی تاریک رخ بھی واضح کر. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تباعدنی، مجھ سے دور نہ ہو. اللہ محتاج ہے میرا آپ کا. لا تباعدنی، اللہ بے کس کوئی بوڑھا باپ ہے کہ بچوں کی منتیں کرے؟ معاذ اللہ. غنی ہے، جوان بوڑھے عورتیں مرد سب ان کے محتاج، ہمیشہ سے محتاج ہے اور ہمیشہ محتاج ہے. اے آدم کے بیٹے، مجھ سے دور نہ ہو. کیا کروں گا؟ املا قلبک فقرا، اگر تو مجھ سے دور ہوا تیرے سینے کو فقیری سے لبریز کر. مال ہے یا نہیں، وہ بھوکا کتا. اور اگر مال ہو بھی، دل کا فقیر ہو کہ پیناڈال بھی نہ خرید، مر جائے گا. ڈاکٹر کے پاس جانا اس کے نصیب میں، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جائے. ہے ایسے کیس کے سردی سے ٹھٹک جائے گا، موسم کے مطابق کپڑا نہ خریدے، اور بڑی بہادری کرے گا، گنڈے سے کوٹ لیا. اللہ کا عذاب ہے اس پر. اور مرے گا، بڑی جائیداد چھوڑ دے گا. اس کو قبر میں کیا ملا؟ ہاں، اس کی اولاد بدماشیاں کرے گی اور اس کے عذاب میں اضافہ. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. اے آدم کے بیٹے، مجھ سے دور نہ ہو. میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا. اور کیا کروں گا؟ وَأَمْلَا يَدَيْكَ شُغْلًا، اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. چکر میں ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور بیٹھنا نصیب. اللہ کی عبادت دل جمی کرنے سے 2 فائدے، سینہ توغری سے اور ہاتھ رزق کے لبریز. اور اللہ سے دوری کی وجہ سے 2 نقصان.
دل میں فقیری اور ہاتھوں میں مشغولیت. اور مشغولیت کیا ہے؟ کشمیر فتح کریں گے، جہاں تھا ظالم وہیں کا وہیں بن گیا. ہم بحثیت قوم یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ ہماری حالت پہلی کس میں ہے یا دوسری میں؟ آئیے اللہ کرے بات واضح ہو جائے. اسی بارے میں ایک کی بجائے دو حدیثیں سن لیتے ہیں. حضرات ائمہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم، چار محدثین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے میری عبادت توجہ سے کر. میں دو کام کروں گا، تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور تیری حاجت کو پورا کر. ہماری حاجت پوری ہو رہی. کون سا دروازہ ہے جو ہم نے نہیں کھٹکھٹایا، اور کس دروازے سے ہمیں کیا ملا؟ اہل اقتدار بتلا رہے ہیں، منصوبہ بندی والے بتلا رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کروا رہے ہیں. باہر کے لوگ نہیں، اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن کاش کہ ہماری ضمیر زندہ ہو جائے. اور ضمیر زندہ ہونے سے مراد ہمارا ایمان کچھ تو ابھرا ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسے نہ کیا، یعنی میری عبادت توجہ سے نہ کی، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری حاجت کو پورا نہیں. جب اللہ پورا نہ کرے تو کبھی پوری ہو سکتی ہے. آئیے پھر آیت کریمہ کی طرف. سورہ العنکبوت آیت شریفہ 17. ہر قسم کا رزق سب بولو اشور. لینے کے لیے دو چابیاں، ایک عبادت اور دوسری شکر. اور یہ جو دوسری چابی ہے اس کا فائدہ دوہرا ہے. پہلا فائدہ، جہاں شکر ہوگا وہاں اللہ کا عذاب نہیں. جو ملا ہے وہ چھنے گا نہیں. سیلاب میں ہمارا نقصان کتنا ہوا؟ 40 ارب کتنا کہتے ہیں کو خدا نقصان ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ شکر کا نتیجہ ہے. نہیں. سورہ النساء آیت کریمہ 143. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدردان اور جاننے والے ہیں. امام قتادہ تفسیر کے امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو اور ایمان لانے والے کو عذاب نہیں دے. اور ہم جو عذاب میں مبتلا ہیں قیامت میں شکر والے ہیں اور ایمان والے ہیں بھی کہ نہیں. اور شکر کا دوسرا فائدہ، شکر کی وجہ سے جو نعمت ہے وہ بڑھتا. سورہ ابراہیم آیت شریفہ 7.
اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، اور اللہ کا اعلان سچ ہے یا غلط؟ زور سے بولو، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً میں تمہیں ضرور زیادہ کروں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب نہایت سخت ہے۔ یقیناً ہم کس گروہ میں ہیں؟ عذاب والی پارٹی میں ہیں یا نعمتوں کے زیادتی والی؟ اور شکر کیا ہے؟ علماء نے بہت کچھ لکھا، خلاصہ شکر یہ ہے اللہ کی کسی نعمت کو ان کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ کون ہے کہنے والا ہے، سننے والے ہیں؟ بات کا خلاصہ، جب ہر قسم کا رزق اللہ کے پاس ہے اور ہر قسم کا رزق دینے والے تنہا وہ ہیں، تو کیا کریں؟ ان سے تعلق قائم کریں، اور تعلق کیسے قائم کریں؟ ان کی بندگی کریں توجہ سے، اور ان کا شکر کریں اس طرح جس طرح کہ وہ پسند کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ خیر ہوگی، موجود نعمتیں باقی رہیں گی اور ان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ایسے ہی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔